اچھا، میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر ایک کاغذ قلم لیں اور لکھیں کہ یار مجھے دنیا میں کیا کیا چاہیے، مرتے وقت کیا کیا چاہیے، آخرت میں کیا چاہیے، کبھی لکھیے۔ اب میں کچھ آپ کو روایتوں کا خلاصہ، یوں سمجھیے کہ بہت ساری حدیثوں کا عطر پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات مل جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی روزی میں برکت ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچ جائیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، بلکہ ایسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، سنیے نبی پاک کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہن کچھ باقی رہ گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ کچھ باقی رہ گیا جو آپ کو زندگی میں چاہیے، مرتے وقت چاہیے، قیامت کے دن چاہیے، روزی میں برکت ہو، ٹینشن دور ہو جائیں، عزتیں بڑھتی رہیں، سکھ کی زندگی رہے، بار بار مدینے جاتا رہوں، پیارے آقا کا دیدار بھی ملے، مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار ملے، جنت میں نبی پاک ساتھ لے جائیں، کچھ اور چاہیے؟ سب ہو گیا نا؟ یہ ہے درود پاک۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، جو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، تقریباً ہر جملے کے پیچھے کوئی روایت یا کوئی حدیث ہے۔ یہ سب فضیلتیں نبی پاک نے درود پاک کے فضائل میں بیان فرمائی ہیں، یعنی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، یعنی ہر پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے نہیں ہیں، بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، درود پاک کو تھام لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی پرابلم سالو ہوگی، آپ ریلیکس فیل کریں گے اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کریں گے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، شب برات، اس کو برات پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے جملہ سنا ہوگا، با عزت بری ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی اس رات عبادت کرو۔ آقا فرماتے پھر دن کو روزہ رکھو۔ تو بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اسے معاف کر دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں؟ ہے کوئی ایسا؟ طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ پتہ اس رات کتنے بخشے جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے سر کے بال گن سکے؟ We are not able to count our own hair۔ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے۔ قبیلہ بنی کلب کے بارے میں آتا ہے ہزاروں بکریاں پالتا تھا، وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اس کا مطلب کروڑ لوگ بخشے جائیں گے۔ مگر حدیث پاک میں چند بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں بخشے جائیں گے۔ فرمایا شرابی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا، رشتے توڑنے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویر بنانے والا، یہ جو اپنے ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق نجومی، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ نہیں بخشے جائیں گے، جادو ٹونا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا، مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والا، دشمنی چھپانے والا، دل میں جیسے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میری کسی بری عادت کی وجہ سے میں پھنس جاؤں اور میری بخشش نہ ہو۔
تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی عنایت، اتنی بڑی مغفرت ہے، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی ہے، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ قبرستان بھی جانا سنت ہے نا، نہیں گئے تو ابھی آپ جائیے گا۔ یہ قبرستان جانا بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، اسی لیے بھیجا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبرستان جانے سے، اب جایا کرو اور وہاں جا کے عبرت لیا کرو۔ قبریں جا کر دیکھے تو صحیح، کچھ تو خیال کریں کہ یہی میری 2 گز کی زمین میرا بھی ٹھکانہ ہے۔ اتنے بڑے گھر ہو، بڑا ہوادار گھر ہو، ویسٹ اوپن ہو، ایئر کنڈیشن ہو، نرم بستر ہو، یار لائٹ جائے تو UPS بھی ہونا چاہیے، اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہونا چاہیے۔ ایک رات بغیر پنکھے کے جس کو نیند نہیں آتی، قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا بنے گا؟ قبرستان جا کر دیکھے تو صحیح۔ آپ کو پتہ ہے آج کلفٹن کے علاقے میں آؤ، بلڈنگ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے سارے پیسے والے رہتے ہیں، بھائی 10 کروڑ کا فلیٹ ہے، ادھر بنگلے والے رہتے ہیں، یہ بڑے علاقے والے لوگ ہیں۔ غریب علاقے میں جاؤ تو گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ مکین غریب ہے۔ دنیا میں مکان دیکھ کر مکین کا اندازہ ہو جاتا ہے، قبرستان میں قبر دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا۔ ہر قبر کی الگ کہانی ہے، ہر قبر کی الگ سٹوری ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، دیر از نو تھرڈ کیٹیگری۔ ہماری دنیا میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، فلیٹ الگ ہوتے ہیں، بلڈنگیں الگ ہوتی ہیں، بنگلو الگ ہوتے ہیں، مکان الگ ہوتے ہیں، جھونپڑیاں الگ ہوتی ہیں، روڈ پہ سونے والے الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے شاید 50-60 کیٹیگری بن جائیں گی، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، VIP کلاس، بہت ساری کلاسیں لوگ منا رہے ہوتے ہیں۔ دیر از اونلی 2 classes in the graveyard۔ سنو غور سے، قبرستان جاتے ہو نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ تیسری کیٹیگری نبی پاک نے بیان نہیں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ عربی میں حدیث سن لو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ کتنا پیارا جملہ ہے، ریاض الجنہ سنا نا، جب مدینہ پاک میں اس حدیث میں بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دیر از سیکنڈ آپشن، فرمایا او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سچا جواب دینا، مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو دینا ہے۔ میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب بھی اپنے آپ سے سوال کریں، اور سچا ایمانداری والا جواب۔ آج میری موت ہو جائے، ہو تو سکتی ہے نا، آج تو بلکہ رات بھی وہی ہے جس میں لکھا جائے گا کہ اس رات کس نے جانا ہے۔ پتہ ہے ملک الموت کو ایک صحیفہ دے دیا جائے گا کہ اس رات اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، مقام، ٹائم، ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ۔ ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے آج رات آخری ہو، کل آخری ہو، چلے آج میرا انتقال ہو گیا۔ سچا جواب دینا، گھمانا پھر اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کو گھما پھرا نہیں سکتا، ہم اپنے آپ کو گھما سکتے ہیں، ادھر نہیں، وہاں تو بات ساری کلیئر ہے نا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہے۔ سوال یہ کہ اگر آج مر گیا، قبر میں گیا، جیسی زندگی گزاری ہے، قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ اپنے آپ سے پوچھ لو۔ اگر تو دل سے جواب آ رہا ہے کہ ہاں یار نماز پابندی سے ہیں، گناہ کی عادت نہیں ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، میری آنکھیں بھی گناہ نہیں کرتی ہیں، میں کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا ہوں، حرام روزی بھی نہیں کماتا ہوں، بے حیائی بھی نہیں کرتا ہوں، ماں باپ بھی میرے راضی ہیں، اللہ کرے ایسا کوئی اللہ کا ولی یہاں بیٹھا ہو جس کے دل سے سچی آواز آ جائے کہ جناب اپنا تو بیڑا پار ہے۔ باقی ہم جیسے گناہ گاروں کو تو ڈر ہی لگتا ہے کہ یار گناہ ہی زیادہ ہیں، نیکیاں اول تو کی تھوڑی ہیں، اور جو کی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے اس میں بھی پرابلم ہے، ریاکاری الگ ہے، دکھلاوا الگ ہے، بناوٹیں الگ ہیں، پتہ نہیں کتنے اس میں دنیا کے مقاصد ہماری نیکیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ پھر تیاری کب کریں گے؟ 2 ہی کیٹیگریز ہیں نا، یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گھڑا۔ تو جنت کا باغ بنانے کی تیاری کب کرنی ہے ہم نے؟ ہمیں نہیں پتا اب کتنے دن رہ گئے ہیں۔ پچھلی شب برات میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلی شب برات مسجد میں اجتماع تو ہوگا مگر ہم نہ ہوں، باتیں کریں لوگ، یار پچھلی بار تو آیا تھا، اگر اس بار نہیں ہے، کہاں ہے؟ قبر میں ہے۔ کیا کریں گے قبر میں؟ قبرستان جاتے ہیں نا، ایک اور چیز دیکھا کریں، کبھی قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ کوئی کفن میں جیب دیکھا ہو؟ نہ تجوری ہے نہ جیب ہے، جس مال کو جمع کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا وہ تو جانا ہی نہیں قبر میں، تو جو قبر میں جائے گا وہ کیا جائے گا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا نا، روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ایکچوئل وہی ہے جو اعمال ہم آگے بھیجیں گے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ شب برات تو ریئلائز کر لو کہ اعمال جمع کرنے، مال ٹھیک ہے اتنا جمع کر لو جتنی دنیا گزر جائے گی، مگر یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ اور پھر کیسے موت اور عذاب کیسے آتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، بادشاہ تھا، بڑا عجیب اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے، میں مر جاؤں نا تو مجھے دفن نہ کرنا، مجھے ایک لوہے کا صندوق بنانا، لوہے کے، میرا جو تابوت ہے وہ لوہے کا بنانا، اس تابوت کو ایک لوہے کے صندوق میں ڈال دینا اور اس کو چھت کے ساتھ لٹکا دینا، دفن نہیں کرنا۔ بچوں نے کہا یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ کہتا ہے میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں ہی نا، جب قبر میں جاؤں گا نہیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا۔
ہیں، اس کی اپنی منطق تھی. تو مرا تو بچوں نے اسی وصیت پر عمل کیا، لوہے کا تابوت بنایا، اس کو تالا لگایا، اس کو لوہے کے صندوق میں ڈالا، اس کو بھی تالا لگایا، پھر زنجیر سے اس کو لٹکا دیا چھت کے ساتھ. تو کہتے ہیں جب یہ سب ہو گیا تو ابھی کمرہ بند کیا، رات ہوئی تو کمرے سے آوازیں آنے لگیں. سب پریشان کہ تابوت بھی بند، اس پر بھی تالا، صندوق پر بھی تالا، وہ تو لٹکا ہوا پر لیکن اوپر سے بڑی خوفناک آوازیں آ رہی. ڈرتے ڈرتے صندوق کھولا، تابوت کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس تابوت میں اس بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے. کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی سوراخ نہیں تھا، وہ کیسے پہنچا اندر؟ سب حیران. اب جناب بڑی مشکل سے سانپ کو نکالا، اس کو مارا، پھر صندوق کو بند کیا، پھر لٹکا دیا. جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی. اگلی رات پھر کمرے سے آوازیں آنے لگیں. پھر جا کے جب صندوق کھولا، تابوت کھولا تو اس سے بڑا سانپ اس کی صندوق میں موجود تھا جو اس کو کاٹ رہا تھا. اللہ اکبر. پھر اس سانپ کو باہر نکالا، سانپ کو مارا، پھر تالا لگایا، پھر لٹکا دیا. اگلی رات پھر آوازیں. جب دیکھا تو پتہ چلا کہ اب تو اندر آگ بھڑک رہی ہے. اب بچوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم کچھ بھی کر لیں یہ عذاب ہی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. وہ بادشاہ کی لاش کو نکالا اور قبر میں دفنا دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سمجھنی ہے بات. ہو رہی ہے عمر بسلے برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. برف والے کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ برف جس کے ہاتھ میں ہو اس کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے زندگی کا راز ایک برف والے سے سیکھا. ایک برف والا تھا. اب تو برف کم بکتی ہے مگر پہلے، آج سے کچھ سال پہلے تو بڑی بکتی تھی، رمضانوں میں اب بھی بکتی ہوگی. تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگوں اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، جلدی خرید لو ورنہ کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا. کہتے میں نے جملہ سنا، مجھے بات سمجھ آ گئی کہ میری زندگی بھی تو یہی ہے نا. ہم سب کی زندگی میں کوئی ایک برف کی ہمیں سب کو ایک بلاک دے دیا گیا، برف پگھل رہی ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی. کسی کی کل ختم ہونی ہے، کسی کی مہینے میں ختم ہو جائے گی. تو شاعر کیا خوب بات سمجھا رہے ہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے یہ تو زندگی موج کرنے کے لیے ملی ہے، میں تو ابھی بہت سارے پلان ہیں، میرے بڑے ارادے ہیں. شاعر کہتا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. مرنا پڑے گا اور مرنے کے بعد اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا. یہ جو عالم برزخ ہے نا ہمیں نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں ہم تو قبرستان جاتے ہیں کوئی چیخو پکار تو آتی نہیں، عذاب کی آواز. یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، اللہ کسی کسی کو دکھا دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. اب یہ موت سے قیامت تک کا جو عرصہ ہے نا، جب ہم مریں گے نا اور قیامت تک، یہ مٹی کے نیچے گزرا تو وہ قبر ہے. کسی کو شیر نے کھا لیا تو اس شیر کا پیٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے قبر ہوگی. کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو وہی قبر سمجھی جائے گی. تھوڑے دنوں پرانی بات ہے نا، $2.5 لاکھ دے کر گئے تھے نا سمندر کے اندر. کتنے پیسے خرچ کیے؟ کروڑوں روپے. ہزاروں فٹ نیچے گئے کیونکہ وہاں موت لکھی تھی. یعنی کروڑوں روپے خرچ کر کے اس جگہ پہنچے کہ جہاں موت لکھی ہوتی ہے. انسان پہنچتا ہے وہاں پر. ہاں ہمارا وقت بھی ڈیسائیڈڈ ہے، ہماری جگہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آپ کا ساتھی بیٹھا تھا، ملک الموت آئے. حضرت سلیمان کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی، آپ کے چرند و پرند پر بھی حکومت تھی. تو ملک الموت آئے اور اس بندے کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. ملک الموت تو چلے گئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ پتہ یہ کون تھے؟ کہ کون تھے؟ کہ ملک الموت تھے. کہ لگتا ہے حضرت میری روح قبض کرنے آئے تھے، آپ کی تو ہواؤں پہ حکومت ہے، آپ جلدی سے ہوا کو حکم دیں مجھے یہاں سے اٹھا کر ہند میں لے جائے. تو آپ نے دعا کر دی، وہ بندے کو ہوا اڑا کے لے گئی. تھوڑے دنوں بعد ملک الموت پھر آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس دن کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں پریشان، میں اس لیے گھور رہا تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس بندے کی روح ہند میں قبض کرنی ہے. بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. بات آئی سمجھ؟ دعا کر کے وہاں پہنچایا گیا اور وہاں روح قبض کی گئی. وہ جملہ سنتے ہو نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہم وہاں پہنچیں گے. یہ سمندر کے اندر گئے نہیں تھے، ان کو بلایا گیا تھا، ان کا وقت پورا ہوا تھا. جنہوں نے واقعہ پڑھا ہوگا، آج سے کچھ دنوں پرانی بات ہے، جہاز کے اندر کسی کی موت ہوتی ہے، کسی کی جنگل میں موت ہو جاتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں عافیت والی موت دینا. اے اللہ ڈوبنے والی، پھٹنے والی ہیں، جانوروں کے ذریعے پرخچے اڑنے والی، بم دھماکے والی موت نہیں. اے اللہ میں ایمان والی، عافیت والی، ہمارے مقدر میں مدینے والی موت لکھ دے.
کہ اللہ جب آخری وقت آئے ہم مدینے پہنچ جائیں، آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں، روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، عشق رسول میں روتے ہوئے ہمارا دم نکل جائے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ اللہ کرے ایسا کرم